الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ سورہ توبہ کی 100 نمبر آیت 100ویں آیت کے اوپر کلام کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی طور پہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا تذکرہ فرمایا، اور پھر ان کے لیے جو انعام ہے وہ اللہ نے ذکر کر کے ان کے متبعین کے لیے بھی اس انعام کی بشارت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور والسابقون اور سبقت لے جانے والے الاولون سب سے پہلے، یعنی اسلام لانے میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں سب سے پہلے سبقت لے جانے والے من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کی۔ اس میں پہلے تو اولون سابقون میں مہاجرین اور انصار کا ذکر ہوا۔ مہاجر وہ تھے جو اولاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں ایمان لے کر آئے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں ہجرت کا حکم دیا۔ تو اولاً بعض ایک گروہ ایسا تھا جو حبشہ کی طرف ہجرت کر گیا، پھر جب مدینے کی طرف ہجرت کا حکم ہوا تو ان کو مدینے کے جانے کا حکم دیا گیا۔ اس طرح وہ ذل ہجرتین کہلائے، 2 ہجرتوں والے۔ اور بعض وہ تھے جو ڈائریکٹ مکے سے مدینے آئے، جن میں خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر اور رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں۔ تو یہ مہاجر کہلائے۔ اور جو مدنی صحابہ تھے جنہوں نے ویلکم کہا، جنہوں نے آفر کی تھی کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے مدینے میں تشریف لائیے اور وہاں پر آپ ایک مرکز قائم کر کے آزادانہ تبلیغ کیجئے، وہ انصار صحابہ تھے۔ تو چونکہ یہ سب سے پہلے ایمان لائے تھے اور ان کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد پھر جو بھی ان کے متبع ہوئے، یعنی بعد میں جو ایمان لاتے رہے، خصوصاً فتح مکہ کے بعد، اور پھر قیامت تک جتنے لوگ ایمان لائیں گے اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کریں گے، ان سب کے لیے اللہ کا یہ نام ہوا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور تیار کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، تیار کر رکھے ہیں ان کے لیے ایسے باغات، تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، کہ جاری ہوتی ہیں ان باغات کے نیچے سے نہریں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، یہ کیا بہت بڑی کامیابی ہے، ایک عظیم کامیابی ہے، یہی عظیم کامیابی۔ تو ذرا غور کیجئے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کی، اولاً وہ مہاجر اور انصار صحابہ تھے، بعد میں پھر اور لوگ شامل ہوتے رہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی کسی اچھے کام کی بنیاد رکھی جائے تو ابتدا میں تکلیفیں اور آزمائشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے جن لوگوں نے اس مشکل وقت میں دین کا ساتھ دیا تھا ان کو ہمیشہ عزت دی۔ جو مہاجر صحابہ تھے ان کا بڑا مقام تھا، اسی طرح جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے بدری صحابہ، ان کا بہت زیادہ مقام تھا اور ان کی رائے کو بہت زیادہ فوقیت دی جاتی تھی۔ اسی طرح انصار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساتھ دیا، حقیقتاً دین اسلام کا ساتھ دیا، اپنا ساتھ دیا کہ ان کی اپنی آخرت بہتر ہوئی۔ اس سے ہمارے تمام جو دین کا کام کرنے والے ہیں، جو کسی چیز کی بنیاد رکھتے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ شروع میں مشکل آئے گی۔ آپ ایک دینی چینل لانچ کرتے ہیں یوٹیوب کے اوپر، ویورز نہیں ہوتے، سبسکرائبرز نہیں ہوتے، آپ فوراً مایوس ہو کے چھوڑ دیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح آپ تبلیغ دین کے شعبے سے وابستہ ہیں، کچھ لوگ بات مانیں گے، کچھ نہیں مانیں گے، کچھ برا بھلا کہیں گے، حتیٰ کہ کچھ گالیاں تک بک دیں گے، لیکن پرواہ نہ کریں۔ اگر آپ تسلسل سے کام کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کیا، اپنی علمی صلاحیتیں بڑھاتے رہے، اخلاص پیش نظر رہا، اللہ ضرور برکت دیتا ہے۔ ایسی کوئی دینی ادارہ کھولتا ہے، کوئی اسلامک اکیڈمی قائم کرتا ہے، اسی طرح کوئی رشد و ہدایت کا سلسلہ قائم کرنے کے لیے واقعی اللہ کی رضا کی خاطر شرعی اصولوں پہ مبنی آستانہ کھولتا ہے،
آپ مسجد اسٹارٹ کرتے ہیں، آپ کچھ کورسز وغیرہ کروانا چاہتے ہیں، دینی کورسز، اسلامک کورسز کروانا چاہتے ہیں، ہر ایک میں ابتدا میں مشکل ہوتی ہے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالی آسانی ضرور دیتا ہے۔ وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے ساتھ ایک آسانی ہے، ہر تنگی کے ساتھ ایک آسانی ہے، اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس سے یہ پتہ چلا کہ دیکھیں جو مہاجر اور انصار صحابہ تھے جنہوں نے اول وقت میں بڑی قربانیاں دیں، اللہ اس کے رسول نے ہمیشہ ان کی قدر فرمائی۔ اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو لوگ آپ کے کسی اچھے کام میں ابتدا میں معاون ہوتے ہیں، جب آپ کو عروج حاصل ہو جائے تو ہرگز ان کو بھولیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو عروج اور زوال کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکتی، کیونکہ عروج اس کے لیے ہوتا ہے جو پہلے نیچے درجے پہ ہو پھر اوپر جائے تو ہم کہتے ہیں اس کو عروج حاصل ہو گیا، پھر اوپر درجے سے نیچے آئے تو زوال ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان عوارضات سے پاک و صاف ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضرور عروج ثابت ہے، جیسے سفر معراج وہ آپ کے لیے عروج کا ایک آلہ بنا، اور زمانہ جاہلیت میں 40 سال تک آپ نے ایک عمل کر کے دکھایا، اس کے بعد اعلان نبوت، پھر اللہ نے آپ کو بڑی بلندیاں اور ترقیاں عطا فرمائیں۔ لیکن ہم کہیں یہ نہیں دیکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے دنیا میں ظاہری عروج عطا فرمایا، اس اعتبار سے کہ افرادی قوت زیادہ ہو گئی، متبعین زیادہ ہوئے، محبین زیادہ ہوئے، تو سرکار نے پچھلے والوں کو بھلا دیا ہو، نئے لوگوں کو قریب کر لیا ہو، کبھی بھی نہیں۔ ان کی ہمیشہ قدر فرمائی، بلکہ ارزانہ الفاظ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، جتنے بھی لوگوں نے مجھ پر احسان کیا میں نے دنیا میں ہی ان کے احسان کا بدلہ اتار دیا، لیکن آپ کے احسانات کا بدلہ بروز قیامت خود اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ اب کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کر سکتا ہے؟ آپ بتائیے۔ جو آپ کی خدمت کرے، یہ تو سرکار کا احسان ہوگا کہ خدمت قبول کر لیں، لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی دیکھیے کہ اس کو احسان سے تعبیر فرما رہے ہیں، اور آخر تک آپ نے دیکھا کہ آپ نے پرانے لوگوں کی قدر کی، اس سے ناراض ہوئے بغیر۔ وہ ذرا غور کریں جو پہلے سطحی طور پر ہوتے ہیں، پھر بڑے عالم بن گئے، بڑے پیر بن گئے، تنظیموں کے لیڈر بن گئے، اللہ نے مال عطا فرما دیا، افرادی قوت حاصل ہو گئی، تو پھر جو پہلے کے لوگ ہوتے ہیں، جو مخلص ہوتے ہیں، جو ساتھ مل کر قربانیاں دیتے ہیں، سب کو فراموش کر دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات تو اس قابل بھی نہیں سمجھا جاتا کہ ان سے مصافحہ کیا جائے۔ اسی سے پھر بے برکتیاں پیدا ہوتی ہیں، بڑے بڑے آستانے ہم نے تباہ ہوتے دیکھے، بڑی بڑی تنظیمیں، بڑے بڑے ادارے، کہ جب مخلص لوگوں کو، پرانے لوگوں کو، دیانتدار لوگوں کو دور کر کے کوئی بھی مصلحت ہو سکتی ہے، صحیح مصلحت بھی ہو سکتی ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن فاسد مصلحت بھی ہو سکتی ہے، تو اگر ایسا ہے تو پھر بے برکتی پیدا ہوتی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ وہ ختم ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ جب ہم کسی کی قدر نہیں کریں گے تو مکافات عمل ضرور ہوتا ہے، پھر اللہ تعالی ہماری اہمیت، ہماری محبت لوگوں کے دلوں سے نکالے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری طور پہ لوگ اچھے انداز سے ملتے ہیں، لیکن دل میں وہ ادب اور احترام باقی نہیں رہتا جو ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک غلط روش ہوتی ہے کہ آپ پرانوں کو بھول جائیں۔ دنیاوی معاملات میں بھی دیکھیں کہ پہلے رشتہ داروں سے ملتے تھے، غریبوں سے ملتے تھے، پھر اللہ نے اولاد جوان ہوئی، اچھے جابس مل گئیں، اچھا منصب مل گیا، ترقی کر کے جی پوش علاقے میں مکان بنگلہ بنا لیا، پرانوں کو بھول جاتے بالکل۔ پھر شادی بیاہ تک میں نہیں بلاتے، سالگرہ وغیرہ میں اگر اس علاقے میں کبھی جائیں بھی تو ملاقات پسند نہیں کرتے ہیں کہ نہیں ابھی نچلے درجے کے لوگ ہیں، یہ چیزیں نہیں ہو سکتا۔ ان میں سے بہت ساروں نے احسانات کیے ہوں، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہوں نے اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کی، اس کا مطلب ہے اچھوں کی پیروی ہمیشہ ہونی چاہیے اور اخلاص کے ساتھ ہونی چاہیے، کیونکہ ہم پیروی کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ پیروی کا مطلب کسی کے پیچھے چلنا، کسی کا طرز عمل اختیار کرنا۔ جیسے سب سے بڑے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ضرور بے شک ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ پھر صحابہ کرام علیہم رضوان، سرکار نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ پھر اہل بیت اطہار، سرکار نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، مضبوطی سے تھام کر رکھو گے ہدایت پا جاؤ گے، چھوڑ دو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایک
قرآن اللہ کی کتاب اور دوسری میری اطرت یعنی سرکار کی وہ اولاد پاک جو رہنمائی کر سکتی ہے، رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے سکتی ہے، اس کی پیروی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تھام کر رکھو گے نجات پا جاؤ گے، چھوڑ دو گے گمراہ ہو جاؤ گے، ایک قرآن دوسرا میری سنت۔ تو یہ اس طرح کی مطلب خود ان کی پیروی بھی، پھر اسی طریقے سے جو ہمارے بزرگان دین تقریباً 1500 سال میں گزرے ہیں، جو صاحب تقویٰ تھے، پرہیزگار تھے، متقی تھے، ان کی روش پہ چلنا، ان کے طریقے پہ چلنا اخلاص کے ساتھ، یہ قابل مدح ہوتی ہے۔ اللہ نے اس کو یہاں پر ذکر فرمایا۔ اب ہم اہل سنت کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو بزرگوں سے عقیدت، محبت اور تعلق ہے، اس کو ظاہر کرنے کے اپنے خود ساختہ طریقے ایجاد کر لیے اور انہی کو حتمی سمجھ بیٹھے۔ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، انہیں حتمی سمجھ بیٹھے اور جو حقیقتاً پیروی ہوتی ہے اس کو چھوڑ دی۔ مثال کے طور پہ ہمارے تمام جتنے اکابرین تھے، سب کے سب صاحب علم تھے، کوئی جاہل نہیں تھا۔ انہوں نے علم حاصل کیا، علم ظاہر، پھر اللہ نے علم باطن بھی ان کو عطا فرمایا۔ دوسرا، انہوں نے گناہ نہیں کیا اعلانیہ، صاحب تقویٰ تھے، پرہیزگار تھے۔ تیسرا یہ کہ بغض اور حسد میں مبتلا نہیں تھے، لیگ پولنگ نہیں کرتے تھے۔ آج ہم میں سب بیماریاں موجود ہیں، علم سے ہم دور بھاگتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، بغض ہمارے دلوں کے اندر بھرا ہوا ہے۔ اہل علم بھی اگر 4 بیٹھ جائیں، 5ویں کی برائی ضرور ہوگی، اپنا نام اعمال سیاہ کر کے اٹھیں گے، ضرور غیبتیں کریں گے، چغلیاں کریں گے، اور بلا ضرورت جہاں اجازت شرع ہے بعض اوقات وہ بھی نہیں ہوتی، اور برائیاں ضرور کرنی۔ اسی طرح وہ منافق نہیں تھے، ہم میں نفاق کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے کہ پہلے پیٹھ پیچھے برائیاں کر رہے ہوں گے، اسی وقت وہ شخص اگر آ گیا سامنے، ایسا ملائم لہجہ، ایسی عزت سے پیش آنا، جیسے ہمارے تو دل میں بڑی عقیدت ہے، ہم تو آپ کا بڑا احترام کرتے ہیں، اور کچھ دیر پہلے اگر وہ ریکارڈنگ ان کو سنا دی جائے اسی وقت کہ ابھی آپ کتنی تعظیم کر رہے ہیں، یہ کیا تھا، تو شرمندہ ہو جائیں۔ یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ تو نہیں تھا۔ ہم لوگوں نے اب کیا طریقہ اختیار کیے؟ ان کے نام کی دیگیں پکا لو، ان کے مزارات پہ چلے جاؤ، چادریں چڑھا دو، ان کے نام کی نیازیں پکا لو، خوب ڈٹ کے کھا لو پی لو، ان کے ایصال ثواب کے لیے نعت خوانی کر لو، کبھی کسی چلو اسکالر کا بیان بھی رکھ لیا جو ان کے فضائل اور مناقب کو بیان کر دے، بس ہم نے حق کے پیروی ادا کر دیا۔ بھائی پیروی یہ نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا میں ان چیزوں کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ کوئی اتباع نہیں ہے۔ اتباع ہوتی ہے کسی کے قول کی، کسی کے عمل کی، کسی کی سیرت کی، وہ چیز ہم نے چھوڑ دی۔ امام حسین کا نعرہ لگائیں ہم اور ان کی طرح دین کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہ ہوں۔ میں جان قربان کرنے کی نہیں کہہ رہا ہوں، وقت کی قربانی تو انسان دے، نفسانی خواہشات کی قربانی تو دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان سب سے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میں اکثر اپنے مسلمان بھائی بہنوں کو کہتا ہوں تھوڑا سا غور کیجئے، اس صحابہ کرام کا ذکر ہے اور یہ اللہ کا کلام میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ جیسے اللہ کی ذات ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، قدیم جس کو کہتے ہیں، ایسی اس کی صفات ذاتیہ سب قدیم ہیں۔ جیسے اس کا کلام قدیم، اس کا ارادہ قدیم، اس کا علم قدیم، ٹھیک ہے نا، 3 چیزیں میں نے ذکر کی۔ اس کا مطلب ہے ابھی صحابہ پیدا نہیں ہوئے، دنیا پیدا نہیں ہوئی، عالم پیدا نہیں ہوا، نہ آسمان نہ زمین، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات۔ اور اس وقت اللہ نے ارادہ کر لیا کہ وہ صحابہ کرام کو ان سے راضی ہوگا، وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ اللہ نے کلام بھی فرما دیا، گویا کہ اس کا کلام تھا کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اللہ کو علم تھا کہ وہ کیا کیا کرنے والے ہیں، اس کے باوجود ازل سے یہ اعلان ہے اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، یہ جو آج کل سوشل میڈیا کے اوپر نامعقول قسم کی ڈیبیٹ کر کے صحابہ کرام علیہم رضوان پر تانہ زنی، انگلیاں اٹھانا، خدا نخواستہ اہل بیت اطہار کی شان میں الٹے سیدھے الفاظ کہنا، یہ اچھی چیز نہیں ہوتی ہے، یہ بالکل غلط چیزیں ہیں۔ بعض بیٹھ کر صحابہ کرام کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ جہنمی ہیں، وہ گمراہ تھے۔ آپ کو سب نظر آ گیا، اور اللہ تعالیٰ جو ازل سے سب کچھ جانتا تھا وہ یہ اعلان کر رہا ہے اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ آپ کہتے ہیں جی فلاں کا فلاں سے جھگڑا ہو گیا، فلاں نے فلاں کی بے ادبی کر دی، فلاں نے وہ کر دی، کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا؟ چلو سب کو چھوڑ دیں آپ، کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا؟ ازل سے معلوم تھا۔
اس کے باوجود وہ تمام صحابہ جو واقعی صحابی ہیں، جن کے لیے صحابیت ثابت ہو جائے، ان کے لیے اعلان فرما رہا ہے، خاص طور پر ان کے لیے اعلان فرما رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اور یہ باغات جنت میں ہوں گے، یعنی وہ جنتی ہیں، اور وہ پھر اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو بھائی جب اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، آپ کو کیا پرابلم ہے کہ آپ تاریخ میں موجود یا حدیث کی کتابوں میں موجود واقعات کو بنیاد بنا کر اللہ کے حکم کے خلاف چلتے ہوئے کہیں کہ نہ اللہ ان سے راضی ہوگا، نہ رسول راضی ہوں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ جہنم میں جائیں گے؟ مجھے بھی ایسے لوگوں سے ہمدردی ہے، بہت ہمدردی ہے، کیونکہ یہ میدان معاشر میں شدید رسوا ہونے والے ہیں۔ آپ شیخین کریمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعضوں کہتے ہیں جی حکومت کا لالچ تھا۔ ارے کیا لالچ؟ جو ان کی زندگی ذرا پڑھ کر تو دیکھیں، کوئی ایک کرپشن دکھائیں، کوئی اسکینڈل دکھائیں، کوئی بنگلہ بنایا ہو، کوئی پیسہ جمع کر کے رکھا ہو۔ اگر کچھ آپ کو نظر بھی آتا ہے ان چیزوں کی طرف میلان، تو وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اسلام کو مضبوطی فراہم کرنے کے لیے۔ اور میں قسم کھا سکتا ہوں اس بات پر کہ کوئی اس بات کا انکار نہیں کرے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنی اسلام کو مضبوطی صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں تھی، وہ آج تک کسی زمانے میں قائم نہ ہو سکے۔ اگر اس کا رد کرتے ہو تو آئیں سامنے بات کر لیتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کیا انہوں نے فوت ہوتے ہوئے لاکھوں دراہیم چھوڑے ہیں، بنگلے بنائے ہیں، زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے تھے، زندگی بھی سادگی کے ساتھ گزاری، بالکل فقر اختیاری کے ساتھ گزاری۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بیت المال سے تھوڑا سا سامان دیا جاتا تھا تاکہ آپ کار خلافت کے لیے بالکل یکسوئی سے کام کر سکیں۔ تو جو تھوڑا بہت آتا تھا، ایک دفعہ زوجہ نے کچھ میٹھا بنا کے رکھا، آپ نے فرمایا یہ کہاں سے آیا؟ کہا کہ میں نے بنایا۔ فرمایا وہ کیسے بنا لیا؟ کہا کہ جو آٹا گھر میں آتا تھا نا، میں تھوڑا تھوڑا اس میں بچا کر رکھ لیا کرتی تھی، اور جب موقع ملا تو اب میں نے اس میں میٹھا وغیرہ ڈال کر یہ ایک حلوہ ٹائپ تیار کیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ ثابت ہوا کہ ہم بیت المال سے اتنا زیادہ لے رہے تھے، اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے، اتنا ہی کم کروا دیا۔ تو یہ چیزیں اب آپ اندازہ کریں کہ ایسے نفوس قدسیہ پہ کوئی انگلی اٹھائے کہ حکومت کا لالچ تھا، فلاں تھا۔ جس کو لالچ ہوتا ہے وہ اس کا طرز عمل بتاتا ہے، اس کی نیتیں بتاتے ہیں، اس کی عمل بتاتے ہیں۔ اس لیے میں اپنے ینگسٹر سے گزارش کرتا ہوں، بلکہ آپ میری ایک کلپ اگر ہو سکے یہ کلپ نکالیں، جو بنانا چاہے اس کو میری طرف سے اجازت ہے، اس کو نکالیں اور اس پہ مختلف اچھی ہیڈنگز ڈال کر اور وہ عام کریں، تاکہ جو ہمارے بچے اس قسم کے لڑائی جھگڑے فتنہ فساد جو سوشل میڈیا پر ہو رہے ہیں ان کو دیکھ کر کسی ایک فریق سے بدظن ہو جاتے ہیں، کسی کے ایک کی محبت کو زیادہ دل میں رکھتے ہیں، وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ہمیں فریق بننے کی اجازت نہیں ہے ان نفوس قدسیہ کے لیے۔ یہ اللہ کے محبوب بندے تھے، اللہ ان سے راضی ہو چکا۔ یہ لوگ میدان معاشر میں نبی کریم کے ساتھ جنت میں جا رہے ہوں گے، تانا زنی کرنے والا، ان کو برا بھلا کہنے والا، گالیاں بکنے والا وہاں پہ پریشان کھڑا ہوگا۔ ہم اپنے جو اہل سنت سے میں عرض کرتا ہوں، ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل تھا، جتنا اللہ نے چاہا دیا۔ اور کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ زمانے کے فتنوں کے بارے میں نہیں بتایا، نشاندہی نہیں فرمائی؟ اس کے باوجود اور قیامت تک کے بلکہ بہت سارے احوال سرکار نے بیان فرمائے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان نفوس قدسیہ کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا، ان کی مدح فرمائی، ان کے لیے جنت کی بشارتیں دی ہیں۔ عشرہ مبشرہ 10 وہ صحابہ جن کے نام لے کے ایک ساتھ نام لے کے سرکار نے جنت کی بشارت دی، ان میں صدیق اکبر عمر فاروق بھی شامل ہے۔ تو اس لیے آپ سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ صحابہ کرام سے بہت پیار اور محبت رکھیں، اور اس قسم کی کسی بھی غلط ایکٹیویٹی میں نہ نظریاتی اعتبار سے، اعتقادی اعتبار سے یا عملی اعتبار سے شریک نہ ہوں جو آپ کی آخرت کو برباد کرنے والی ہو۔ بلکہ میں گزارش کرتا ہوں اپنے بچوں کے نام ان نفوس قدسیہ کے ناموں پر رکھیں اور ان کے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے رہیں۔ انشاءاللہ میدان محشر میں
جب اللہ تعالیٰ ان کو شفاعت کے سلسلے میں مقام وجاہت عطا فرمائے گا تو انشاءاللہ ہماری بھی بخشش کا سامان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حسب سابق میں 4 اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک اپنی کتابوں کے بارے میں کہ ضرور ہماری کتابیں لیں۔ قرب الہی، تربیت اور تصوف کے موضوع پہ بہترین کتاب ہے۔ میری گزارش ہے، میں نے اپنے ادارے میں بھی اور جو ہم سے ملحقہ ادارے ہیں ان سب کے اندر اس کو سلیبس میں رکھا ہے تاکہ ہمارے باعمل، سلجھے ہوئے، سمجھدار، تربیت یافتہ علماء تیار ہوں۔ تو یہ اداروں کے اندر اس کو رکھنا چاہیے، اگر پاسبل ہو رکھیں، بلکہ اسکول، کالج، یونیورسٹی کے سلیبس میں اس کو داخل کرنا چاہیے۔ اس کا مواد نکال کر بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ طہارت کے مسائل و احکام اور میری بہت ساری کتابیں ہیں، جو نمبر چل رہا ہے آپ اس پر رجوع کر سکتے ہیں، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ درسی کتابیں بھی آپ ضرور لیجئے۔ اس کے علاوہ ہماری اکیڈمی سے آپ کورسز کیجئے۔ فزیکلی طور پہ کلاسز لینی ہوں تو مارننگ میں بھی کلاسز ہوتی ہیں، ایوننگ شفٹ میں بھی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ سنڈے میں بھی کلاسز ہوتی ہیں۔ عربک لینگویج کورسز بھی ہماری اکیڈمی میں ہوتے ہیں فزیکلی طور پر۔ اور پھر اگر آن لائن آپ پڑھنا چاہتے ہیں، دنیا بھر کے کسی بھی حصے سے جو بھی پڑھنا چاہتے ہیں، پھر ہمیں بتائیں، میرا نمبر چل رہا ہوگا، میرے نمبر پہ کانٹیکٹ کر کے آپ ہم سے رابطہ کریں، میں آپ کو ٹیچر فراہم کر دوں گا۔ اردو میں پڑھنا ہے اردو میں، انگلش میں پڑھنا ہو تو انگلش میں بھی اس کا ہمارے پاس انتظام و اہتمام ہے۔ اس کے علاوہ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ ہماری نئی اکیڈمی الحمدللہ انشاءاللہ رمضان کے بعد تعمیر ہو رہی ہے۔ NOC ہمیں مل چکی ہے اور ہماری خواہش ہے کہ تیزی کے ساتھ اس کی تعمیر ہو، اور ہم جن بھائی بہنوں نے تعاون کیا ان کے لیے بڑے ثواب جاریہ کا اہتمام کر سکیں، اور یہ انشاءاللہ ایک اچھا ادارہ ہوگا۔ اور اس کے بعد ایک بڑے پیمانے پر مجھے امید ہے کہ دین اسلام کی خدمت کا موقع ملے گا۔ آپ بھی ہمارے ساتھ ملیے اور اس کار خیر میں حصہ دار بن کر جہالت کے خلاف جہاد میں شریک ہو جائیے۔ اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے آپ بالکل اس میں ثواب جاریہ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو، اور اس میں ہر طرح کا آپ مال دے سکتے ہیں۔ اس میں زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں آپ، نفلی صدقات بھی، لیکن ہمیں انفارم کر دیجیے گا تو انشاءاللہ اس کے مطابق اس مال کو شرعی تقاضوں کے مطابق خرچ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر سے دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین۔ اے مالک مولا، ہم سب کا اس درس میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے پاک پروردگار، جتنے حاضرین اس وقت ہاتھ اٹھا کر تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، سب کے درجات کو بلند فرما دے۔ اے اللہ، سب کو ذہن سکون عطا فرما، جتنی بیماریاں ہیں انہیں دور فرما دے، قابل رشک صحت والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، تمام گھر والوں کو آپس میں پیار، محبت، الفت، اتحاد و اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، اختلاف رائے، چچڑاپن، جھجھلاہٹیں ختم کر دے۔ جو گھر کے بڑے ہیں ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، بڑوں کو چھوٹوں پہ شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، ہماری بہنوں کو شرم و حیا کا مزید زیور عطا فرما، اپنے آپ کو شریعت کے تقاضے کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے، پابندی سے روزہ رکھنے اور علوم دینیہ سیکھ کر اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں زندگی میں کم از کم ایک بار پورا قرآن ترجمہ اور تفسیر سے پڑھنے کی ضرور توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے علم میں، عمر میں، روحانی قوتوں میں، درجات میں، رزق حلال میں، کاروبار میں، صحت میں، عمل میں بے حد برکت عطا فرما۔ اے مالک مولا، ہمیں رزق حلال تا حیات اتنی وافر مقدار میں عطا فرما جو ہماری تمام ضرورتوں کے لیے بآسانی کافی ہو جائے۔ حرام اور شبہ کے لقمے سے محفوظ فرما دینا۔ اے مالک مولا، خاص طور پہ میں دعا کرتا ہوں ان بھائی بہنوں کے لیے جو الفرقان اسکالرز اکیڈمی ہمارے ادارے کے ساتھ مالی تعاون کرتے ہیں۔ میرا حسن ظن ہے کہ اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ مالک مولا، اس کا بدلہ دنیا میں بھی بہترین عطا فرما، آخرت میں بھی زبردست بدلہ عطا فرمانا۔ اے اللہ تعالیٰ، ان کی تمام فکریں دور کر دے، پریشانیاں دور کر دے۔ مالک مولا، جو ان کے کام اٹک گئے ہیں غیب سے، ان کے حل کے لیے امداد و عطا فرما۔ اے مالک مولا،
جو انہوں نے اپنے بچوں کے لیے پاکیزہ ارادے کیے ان میں پختگی عطا فرما، تمام رکاوٹوں کو دور فرما دے، اور ان کے جائز مقاصد میں انہیں عافیت کے ساتھ کامیابیاں عطا فرما، جائز مقصود کو حاصل کرنے میں آسانی عطا فرما دے۔ پاک پروردگار جتنے بھی ایسے بہن بھائی ہیں انہیں ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچنے کی طاقت و ہمت عطا فرما۔ اے مالک مولا، ہم سب کو میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و شفاعت سے مشرف فرمانا، عرش کا سایہ نصیب فرمانا، میدان محشر کی بھوک پیاس گرمی ندامت ذلت رسوائی پچھتاوے سے محفوظ فرمانا۔ اے اللہ، اگر خدا نخواستہ ہم نے کسی کا حق مارا اور تو نے بروز قیامت اس مظلوم کو ہمارے سامنے کھڑا کیا تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں اسے ہم سے راضی کر دینا۔ اے اللہ، ہمیں دنیا میں بھی جتنے حقوق ہم پر باقی ہیں فوراً سے پیشتر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک مولا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں سے حوض کوثر کے چھلکتے ہوئے جام پینے کی توفیق عطا فرمانا۔ جس طرح ہم سب یہاں درس میں شریک ہوئے، جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی مجالس میں شرکت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ تعالی، ہماری تمام دعائیں ہر مسلمان بھائی ہر مسلمان بہن کے حق میں بھی قبول و منظور فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔